मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब। قارون کے خزانے کے متعلق اپنے تاریخی حکایات اور محاورے تو سنیں گے۔ یہ وہی شخص ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں نشان عبرت کے طور پر کیا۔ قارون کا قصہ اسرائیلی اور اسلامی دونوں طرح کی روایتوں میں ملتی ہے۔ یہ بنی اسرائیل کا امیر ترین شخص تھا جس کے خزانے کی کنجیاں 300 اردو اور خچروں پر لاد جاتے تھے اور ہر کنجی چمڑے کی ہوتی تھی جو 1000 روپے کی چابی تھی۔ تاریخ انسانی میں شاید داروں سے زیادہ دولت و ثروت کسی شخص کو عطا نہیں کی گئی۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یاسر کا بیٹا تھا۔ وہ نہایت حسین و خوبصورت آدمی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بنی اسرائیل اور مٹی لوگ اسے منور کہا کرتے تھے۔ قارون جوانی میں اپنے قوم کا سب سے بڑا اخلاق اور نیک افراد میں شمار کیا جاتا تھا۔ مزدور کا بہت بڑا عالم دین بھی تھا کہ پرورش موسیٰ علیہ السلام کے سایہ عاطفت میں ہوئی تھی، اس لیے وہ کتاب کا علم نہیں رکھتا تھا اور اچھی آواز کا مالک تھا۔ وہ توریت خوبصورت انداز میں تلاوت کیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ اس کا بہت ادب و احترام کیا کرتے تھے۔ ابتدا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا اور جب بنی اسرائیل کو ان کی غلامی سے نجات ملی تو وہ ان کے ساتھ مصر کو چھوڑ کر سرزمین موعود کی طرف ہجرت کر گیا۔ وہاں اس کے حالات ایک دم سے بدل گئے اور اس کے ہاتھ میں بے شمار دولت آئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنے قوم کا امیر ترین شخص بن گیا جس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں کچھ یوں کیا ہے۔ بے شک قارون موسیٰ کی قوم سے تھا، پھر اس نے تم پر زیادتی کی اور ہم نے اس کو اپنے خزانے دیے جن کی کنجیاں اٹھانا ایک طاقتور جماعت پر بھاری تھی۔ ایک جگہ فرمایا جب اس سے اس کی قوم نے کہا فرعون ہے بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا اور جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس کے ذریعہ آخرت کا گھر اور دنیا سے اپنا حصہ جیسا اللہ نے مجھ پر احسان کیا اور زمین میں فساد نہ کرو، بے شک اللہ پسند نہیں آنی اس سے حد لیا تو اس نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اپنے مال کا 1000واں حصہ زکوٰۃ نکالے گا۔ جب اس نے اپنے مال کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی رقم تھی، لہٰذا اس کے دل میں ہرس اور لالچ پیدا ہوئی اور وہ زکوٰۃ کا منکر ہو گیا۔ اس نے ایک جنگی چال چلی، اس نے بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ کو جو اس کی حمایتی تھے جمع کیا اور کہا اے بنی اسرائیل، موسیٰ نے ہمیں بہت سارے امور کا حکم دیا جس پر تم لوگوں نے اس کی پیروی کی، اب وہ تم سے تمہارے اعمال بھی لینا چاہتا ہے۔ ملاحظہ عورت کو لے کر آؤ تاکہ اسے کچھ پیسے دے کر موسیٰ کو بدکار ثابت کیا جا سکے۔ قارون نے اپنی قوم کے لوگوں کو جمع کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ زنا کی کیا سزا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو بھی زنا کرے حالانکہ اس کی بیوی بھی ہو تو اسے سنسار کیا جائے یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ قارون حضرت موسیٰ سے کہا کہ اگر یہ کام اپنی انجام دیا ہو تو بھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر اس کام کو میں بھی انجام دوں تو یہی حکم ہے۔ قانون کہاں بنی اسرائیل یہ گمان کرتے ہیں کہ آپ نے پھول فاحشہ عورت سے زنا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ، لہٰذا وہ عورت بلائی گئی تو آپ نے فرمایا عورت اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور عافیت و سلامتی کے لیے دریا کے پار کر ہر فرعون سے نجات دی، سچ کہہ دے کہ واقعہ کیا ہے جسے عورت ہم کاٹنے لگی اور اس نے مجمع عام میں صاف صاف کہہ دیا کہ اللہ کے نبی نے مجھ کو قارون نے کثیر دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آبیدیدہ ہو کر سجدہ شکر میں گر پڑے اور بحالت سجدہ آپ نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ کاروان پر اپنا قہر و غضب نازل فرما دے، لہذا وہ تمام لوگ جو قارون کے ساتھ تھے وہ اس سے جدا ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے اذن سے زمین کو حکم دیا تو زمین پھٹ پڑی اور قارون اور اس کے پیروکار اس میں ہنسنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے قارون اس کا مکان اور خزانہ سب اس زمین میں دھنس گیا۔ جب یہ زمین میں نابود ہو گئے تو زمین کا شگاف دوبارہ بند ہو گیا۔ قارون کی دولت کے متعلق بہت ساری تاریخی حکایات نقل کی گئی ہیں اور تا قیامت قارون کا خزانہ تمام انسانیت کے لیے نشان عبرت بن رہے گی۔